یہ جتنے تفرقے مسلمانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے. یہ نہیں کہ اچانک ایک بچہ جوان ہوا اور اس نے بول دیا شیعہ کافر ہے. اچانک سے ایک مفتی ممبر پہ جاتا ہے اور کہتا ہے شیعہ بدعتی ہیں، شیعہ کافر ہیں. کیا ایک دن میں ہوتا ہے سب کچھ؟ 25-30 سال اس فصل کو تیار ہونے میں لگے ہیں. 1970s کے بعد کا وقت لو اور اب 2023 میں آپ بیٹھے ہوئے ہو. 40-50 سال کی ایک محنت ہے، ایک سوچ ہے. سوچ ڈال ڈال کے ایک نسلیں پروان چڑھائیں. اب یہ نسلیں بولتی ہیں شیعہ مثلاً کافر ہے. ایک دن میں کسی بھی بندے کی نفرت کسی کے دل میں نہیں آتی. نہ ایک دن میں سلمان بنا، نہ ایک دن میں شمر بنا. شمر اگر شمر بنا اس کی پوری پچھلی زندگی ہے. تب فصل تیار ہوئی اور شمر نکلا. سلمان بنا پیچھے پوری محنت ہے، تب جا کے سلمان بنا. لوگ کہتے ہیں امام خمینی نے انقلاب لایا. خمینی صاحب خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انقلاب میں نے لایا تو صحیح، لیکن یہ نسلیں جو خمینی کا ساتھ دے رہی ہیں ان کو تیار کس نے کیا تھا؟ پیچھے شہید صفوی بڑے بڑے علماء کی محنتیں تھیں، تب جا کے ایک نسل تیار ہوتی ہے. اب اس نسل میں وہ جذبہ ہے کہ اپنی جان کو کیا کرے؟ قربان کریں. امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد جو نسل امام حسن کو ملی وہ صحیح نسل نہیں تھی، جس نے امام حسن کو تنہا چھوڑ دیا. اب ظاہر ہے وہی نسل چل رہی تھی نا. انہی نسلوں میں سے کچھ لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے نا کہ حسین آجا ہم تیری مدد کریں گے. اور پھر وہی کیا جو حسن ابن علی کے ساتھ کیا، وہی کیا جو جنگ صفین میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ کیا. یہ تسلسل انہی ماں باپ کا تھا، انہی نسلوں کا تھا، انہی سوچوں کا تھا. اور ایک نسل وہ تھی جو شام میں پل رہی تھی. 30 سے 35 سال ایک حاکم ان کے اوپر ہے، وہ بھی ایک نسل پروان چڑھا رہا ہے نا. وہ بھی کسی کی محبت دے رہا ہے، کسی کی نفرت دے رہا ہے، کسی کا بغض ڈال رہا ہے کہ ہر ممبر سے، ہر خطبے میں، ہر نماز واجب کی تعقیبات میں علی ابن ابی طالب کو برا بھلا بولا جا رہا ہے. کہ جب حسین کربلا کے میدان میں آتے اور میرے آقا بولتے ہیں، کیونکہ اہل بیت جب بھی بات کرتے تھے جس طرح آج شیعہ دلیل سے بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کا کوئی بھی بنا ہوا عقیدہ ہے اس کے لیے دلیل دو. کہ 30 سے 35 سال ایک نسل پروان چڑھتی ہے جن کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ علی ایسے ہیں، علی ویسے ہیں، علی ایسے ہیں. کہ جب شامیوں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے تو پوچھا کہاں؟ بولا مسجد میں. تو پہلا سوال یہ کیا کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے. جس کے سجدوں کی دنیا قسم کھائے، جس کی دعائے کمیل پہ لاکھوں نہیں کروڑوں گنہگار جنت میں چلے جائیں، اس علی کے لیے سوال کیا جائے. ایک نسل پروان چڑھی نا. پروپیگنڈا نسلوں کو سیکولر بناتا ہے، پروپیگنڈا لبرل بناتا ہے، پروپیگنڈا انسان کے دین کو بدلتا ہے. جب آج کا میڈیا، جب آج کے حکمران، آج کے صاحبان اقتدار پروپیگنڈا کر کے اپنی مرضی کے نظریات کریٹ کر سکتے ہیں، کیا اس زمانے کا کوئی حاکم نہیں تھا؟ اس زمانے کا کوئی میڈیا نہیں تھا؟ وہ بھی تو چاہتے تھے نا کہ ہمارا ووٹ بڑھے، علی کا ووٹ کم ہو. اب وہ ڈیموکریسی کے ذریعے وہاں پہ ووٹ نہیں ڈالا جاتا تھا، لیکن خلیفہ وہی بنتا تھا جس کا لشکر سب سے زیادہ ہو، جس کے حامی سب سے زیادہ ہوں. تو جنگ یہی تھی، میں نے علی کے ووٹ کاٹنے ہیں، اپنے ووٹ بڑھانے ہیں. اب علی کے ووٹ کو کاٹنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. تبھی اہل بیت جب بھی بات کرتے ہیں، میں نے کہا استدلال کرتے تھے کہ تو افضل ہے یا میں افضل ہوں. استدلال کرتے ہیں، جنگ تیری اور میری. مولا علی خط لکھتے ہیں، آجا ہم میدان میں اترتے ہیں. تو جیت گیا تو سب کچھ تیرا، علی جیت گیا تو حکومت علی کے حوالے کرو. استدلال. حسین ابن علی کربلا میں آئے، استدلال کیا. لشکر یزید سے یہ بتا، کیا حسین نے کسی حرام کو حلال کیا؟ کیا کسی حلال کو حرام کیا؟ مطلب امام بتا رہے ہیں اگر میرا قتل جائز ہے تو اس چیز کی وجہ سے. اگر کوئی مسلمان یہ کرے کہ حلال محمد کو حرام کرے، حرام محمد کو حلال کرے، اور جس نے تجھے بھیجا ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے، قتل حسین کا نہیں بنتا. قتل جس نے تجھے بھیجا ہے اس کا بنتا ہے. کیا میں نے حلال خدا کو حرام کیا، حرام خدا کو حلال کیا؟ کوئی دلیل نہیں تھی. بات وہی تھی، وہی بیج ان کی زبان پہ آیا. 30 سال کی تربیت بولنے لگی، 35 سال کی تربیت بولنے لگی کہ حسین ہم جانتے ہیں تو نے حلال کو حرام نہیں کیا، حرام کو حلال نہیں کیا، لیکن اس لیے تجھے قتل کرنے آئے ہیں. بغضا لابیک، تیرے باپ کا بغض ہمارے دلوں میں ہے. کیوں آپ سنتے ہو کوفی رو رہے تھے پر شامی ہل ہلا کر رہے تھے؟ کبھی سوچا کوفے کا بازار سجایا گیا ہو؟ نہیں، شام کا بازار سجایا گیا نا. ناچ گانا، ڈھول لائے گئے شام میں. اس طرح سے علی کی نسل اور علی کے بچوں کا انہوں نے توہین آمیز طریقے سے. یہ وہی نسل تھی کہ جن کے دل قسی ہو چکے تھے اور اہل بیت کے دشمن بنے. تو نظام کو سمجھو کہ تیرے بچے، تیری نسلیں ایک دن میں کوئی
قاتل تشیع نہیں بنا، ایک دن میں کوئی مسلمان کو کافر نہیں کہتا، ایک پروسیس سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ سوچیں کیا بنتی ہیں پروان چڑھتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہی پروسیس اہل بیت نے بھی اپنایا۔ نہ امام حسن کے زمانے میں شیعہ تھے، نہ امام حسین کے زمانے میں شیعہ تھے، نہ امام علی کے زمانے میں شیعہ تھے۔ شیعہ بمعنی عقیدتی شیعہ، شیعوں کے دو معنی ہیں، ایک لفظی معنی، ایک اصطلاحی معنی۔ لفظی معنی میں شیعہ بولا جاتا ہے شیعۃ عثمان و شیعۃ علی، علی کے شیعہ، عثمان کے شیعہ۔ اب یہ نہیں جو عثمان کے شیعہ تھے عثمان کو امام مانتے تھے، نہیں، خلیفہ مانتے تھے۔ شیعۃ عثمان گروہ بولا جاتا ہے، شیعۃ ابراہیم جس طرح پڑھتے ہیں نا، وہ گروہ جو علی کا طرفدار تھا، سپورٹر۔ نون لیگ کے شیعہ، پی ٹی آئی کے شیعہ، پیپلز پارٹی کے شیعہ، طرفدار جسے بولتے ہیں، سپورٹر جسے بولتے ہیں۔ کچھ ایسے تھے جو علی کو سپورٹ کرتے تھے لیکن عقیدتاً شیعہ نہیں تھے۔ عقیدتاً شیعہ وہ بولتے ہیں جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانے، وہ عقیدتاً ہے۔ کئی ایسے لشکر میں تھے جو خلفائے راشدین کو بھی مانتے تھے اور امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے۔ بھائی طلحہ اگر شیعہ ہوتا تو علی کے مقابلے میں جاتا، زبیر اگر شیعہ ہوتا تو علی کے مقابلے میں جاتا۔ یہ وہ تھے جو اس ٹائم سمجھتے تھے کہ جیسے آپ پارٹیوں میں لوٹے ہوتے ہیں نا، پارٹیوں کے اندر لوٹے ہوتے ہیں، کہتا ہے اب مجھے لگ رہا ہے یہ پارٹی صحیح ہے، یہاں چلا گیا، کل بولتا ہے وہ پارٹی صحیح ہے، وہاں چلا گیا۔ اب کسی پارٹی کے کسی لیڈر کی اس نے بیعت تو نہیں کی ہے نا، کہتا ہے بندہ خدا آج مجھے صحیح لگ رہا ہے، کل مجھے صحیح نہیں لگ رہا، میں بدل سکتا ہوں۔ لیکن جو کسی کو امام مان لیتا ہے پھر وہ اس پہ شک نہیں کرتا۔ امامت کا مطلب یہ قامہ و قعدہ، جنگ بھی کریں تیرے امام ہیں، صلح بھی کریں تیرے امام ہیں۔ یہ عقیدہ نہیں تھا کسی کا بھی۔ اگر اس معنی میں کوئی بولا جائے جناب مختار شیعہ تھے، نہیں تھے اس معنی میں جناب مختار بھی شیعہ۔ جناب مختار عاشق اہل بیت تھے، طرفدار اہل بیت تھے۔ ہاں کوفے میں ان کو شیعہ تو علی بولا جاتا تھا، ہر زمانے میں شیعہ کی کیٹیگری الگ تھی۔ اس زمانے میں وہ گروہ جو علی کو سپورٹ کرے وہ شیعہ، جو عثمان کو سپورٹ کرے وہ شیعہ تو عثمان کہلائے۔ خود بیسیکلی جو تربیت تشیع جہاں سے شروع ہوئی وہ دو اماموں نے شروع کی، ایک پانچویں امام نے، ایک چھٹے امام نے، تبھی آپ کو شیعہ جعفری بولا جاتا ہے۔ صحیح سے جس امام نے مکتب بنایا، یعنی بنیادیں بنائیں کہ شیعہ کون ہوتا ہے، 12 امام کو ماننے والا، اصول دین، فروع دین صحیح سے۔ اب آپ بولیں گے مولانا اس زمانے میں کیا کوئی شیعہ نہیں تھا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ سلمان نظریاتی شیعہ تھا، مالک نظریاتی شیعہ تھا، مقداد نظریاتی شیعہ، ابو ذر نظریاتی شیعہ، یعنی چند لوگ تھے جن کو مفہوم شیعت کا پتہ تھا۔ اب یہی پروسیس اہل بیت نے شروع کیا، ایک نسل تربیت کرنا شروع کی آپ کے چوتھے امام نے۔ وہ نسل جوان ہوئی، اور جب آپ سنتے ہو کہ چھٹے امام جب لیکچر دیتے تھے ایک ایک دن میں 1800 دو ہزار شاگرد ہوتے تھے، یہ اچانک شاگرد کہاں سے آ گئے؟ جادو کی چھڑی تو نہیں تھی نا۔ دو ہزار شاگرد، سامنے حکومت نے اپنے مولوی کا مکتب کھولا اور شرط لگائی، ایک مرتبہ مجمع بڑھتا نہیں ہے تو خطیب کہتا ہے جو ہماری مجلس میں آئے گا، جو ہمارے جلسے میں آئے گا 500 روپے ملیں گے، بریانی کی پلیٹ بھی ملیں گے۔ یہی سیم چکر اس زمانے میں بھی تھا، یعنی جو حرب آج کے حکمران لڑتے ہیں اس زمانے میں بھی حربہ تھا۔ اب مکتب بن گئے چھٹے امام کے زمانے میں، فلاں مولوی کا مکتب، فلاں مولوی کا مکتب، درسگاہیں بن گئیں، جعفر صادق کا مکتب۔ اب دیکھا رش امام کیا زیادہ ہو رہا ہے، لوگ زیادہ جا رہے ہیں، علم زیادہ مل رہا ہے، تو انہوں نے پابندی لگائی، کہا کہ جو جعفر صادق کو سننے جائے گا اسے مثلا مثال دے رہا ہوں 2 درہم دینے پڑیں گے، پیسے دے گا حکومت کو، پھر جائے گا تاکہ رش کیا ہو جائے، کم ہو جائے۔ اور جو ہمارے مولوی کو سننے آئے گا اسے 4 ملیں گے، مطلب یہاں پیسے بھی ملیں گے اور وہاں جاؤ گے پیسوں کی کٹوتی ہوگی۔ یہ بھی بڑے تیز تھے، وہاں 4 لیتے تھے، یہاں 2 دے کے 2 جیب میں ڈال دیتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے جتنے دوسرے مکاتب ان کو حکومت کی سپورٹ ہے۔ مکتب چھٹے امام 2000 سے زیادہ شاگرد، یہ شاگرد کہاں سے آ گئے اتنے؟ فرمایا یہ وہی تھے جن کو زین العابدین نے تربیت دے کے جوان کیا تھا۔ اب چھٹے امام کے بعد شیعوں کی ایک کھیپ بنی تربیت کی امام نے۔ اب دیکھو بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے علماء بصرے میں، کوفے میں، جگہ جگہ امام نے اپنے نمائندے بھیجے احواز میں۔ اب شیعت کا ابلاغ شروع ہوا، گولڈن ٹائم آف تشیع 2 اماموں کے زمانے میں، 5ویں امام، چھٹے امام، 7ویں امام زندان میں، 8ویں امام غریب الغربا، 9ویں امام بھی ایک طرح سے زندان میں، 10ویں اور 11ویں امام بھی امام عسکرین، عسکر میں، فوجی چھاونی میں اماموں کو بند کیا گیا، کسی امام کو ٹائم نہیں ملا۔ یہ ساری محنت 2 اماموں کی تھی۔ باقی اماموں نے حکومتوں میں جا کے تشیع کو بلند کیا، مناظرے کیے، آپ کے امام جواد نے مناظرے کیے، امام رضا نے پھر حکومت کی لیول پر آئے اور مناظرے کیے۔ یعنی وہ امام جو قید و بند میں رہے، لیکن کس طریقے سے انہوں نے نسلوں کی تربیت کی کہ وقت کا حاکم بھی امام سے ڈرنے لگا۔ وہ امام جس کے پاس حکومت نہیں، وہ امام جس کے پاس لشکر نہیں، بس اگر ہے تو حمایت پروردگار اعظم ہے۔
یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور اس زمانے میں بھی اہل بیت اور ان کے شیعہ حکومتوں سے ٹکراتے تھے اور نام خدا اور پیغام اہل بیت کو بلند کرتے تھے. اور اہل بیت کے جانے کے بعد وہ غیبت صغریٰ ہو وہ غیبت کبریٰ ہو، آپ دیکھتے ہیں مختلف حکومتوں سے شیعہ علماء نے ٹکر لی. اور الحمدللہ آج جب دیکھتے ہیں خدا نے ایک طاقت دی، ایک پاور دی، ایک تشخص دیا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو. تو یہ محنت تھی، ہر چیز ایک پروسیس کو طے کر کے بنتی ہے. یہ مت سمجھنا میرے عزیز کہ ایک دن میں کوئی بچہ اچھا ہو جائے گا، نہیں، تجھے اس بچے پہ 15 سال محنت کرنی پڑتی ہے.